बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्ता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अन्ता अहलुहु वफ़ल बिना मा अन्ता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ अल्लाह तेरे लिए ही हम्द है जो तेरी शान के मुनासिब है। बस तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज जो तेरे शायान शान है, और हमारे साथ भी वही मामला कर जो तेरी शान के मुताबिक है। बेशक तू ही इस बात का हकदार है कि तुझसे डरा जाए और तू ही मग़फ़िरत करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको हम अपने चैनल मुस्तनद ख्वाबनामा ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। अपनी तज़किरतुल औलिया सीरीज़ में आज हम अल्लाह के जिस वली का तज़किरा करेंगे वो हैं हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। आपका शुमार जलीलुल क़द्र ताबईन में होता है, और ताबई वो शख्स होता है जिसे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़ियारत नसीब हुई हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अवैस एहसान व मेहरबानी के एतबार से बेहतरीन ताबईन में से है, और जिसकी तौसीफ़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें उसकी तारीफ़ दूसरा कोई क्या कर सकता है। बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की जानिब रूए मुबारक करके फ़रमाया करते थे कि मैं यमन की जानिब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूँ। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े महशर 70,000 मलाइका जो अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शबीह के होंगे, उनके साथ अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ताकि मखलूक उनको शनाख्त न कर सके सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह ताला उनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहिए। इसलिए कि आपने खलवत नशीन होकर और मखलूक से रोपोशी इख्तियार करके महज इसलिए इबादत और रियाज़त इख्तियार की कि दुनिया आपको बरगुज़ीदा तसव्वुर न करे, और इसी मसलहत के तहत रोज़े महशर आपकी पर्दादारी कायम रखी जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद गिरामी है कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है कि जिसकी शफ़ाअत से कबीला रबिया और मुज़र की भेड़ों के बालों के बराबर गुनाहगारों को बख्श दिया जाएगा। रबिया और मुज़र दो कबीले हैं जिनमें बकसरत भेड़ें पाली जाती थीं, और जब सहाबा कराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि वो कौन शख्स है और कहाँ मुकीम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला का एक बंदा है। फिर सहाबा के इसरार के बाद फ़रमाया कि वो अवैस करनी है। और बहुत सी रिवायात के मुताबिक हज़रत अवैस करनी को ये आला मर्तबा वालिदा की खिदमत की बदौलत हासिल हुआ। एक मर्तबा सहाबा कराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या कभी हज़रत अवैस करनी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कभी नहीं, लेकिन चश्मे ज़ाहिरी के बजाय चश्मे बातिनी से उसको मेरे दीदार की सआदत हासिल है। सुभान अल्लाह। और मुझ तक ना पहुँचने की दो वजूहात हैं। अव्वल ग़लबा-ए हाल, दोम ताज़ीम शरीयत, क्योंकि उसकी वालिदा मोमिना भी हैं और ज़ईफ़ व नाबीना भी, और अवैस शुतरबानी के ज़रिए उनके लिए मुआश हासिल करता है। फिर जब सहाबा कराम ने पूछा कि क्या हम उनसे शर्फ़ न्याज़ हासिल कर सकते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि नहीं, अलबत्ता उमर व अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से उनकी मुलाकात होगी, और उनकी शनाख्त ये है कि पूरे जिस्म पर बाल हैं और हथेली के बाएं पहलू पर एक दिरहम के मसावी सफ़ेद रंग का दाग है, लेकिन वो बर्स का दाग नहीं है। लिहाजा जब उनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुँचाने के बाद मेरी उम्मत के हक़ में दुआ करने का पैगाम भी दे देना। फिर जब सहाबा ने अर्ज़ की कि आपके पैरहन का हक़दार कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दौरे खिलाफत राशिदा में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा पहुँचे और अहले यमन से उनका पता मालूम किया, तो किसी ने कहा कि मैं उनसे पूरी तरह वाकिफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन एक वादी में एक दीवाना आबादी से दूर ऊँट चराया करता है और खुश्क रोटी उसकी ग़िज़ा है। लोगों को हंसता हुआ देखकर खुद रोता है और रोते हुए लोगों को देखकर खुद हंसता है।
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ علامت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوسی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس علامت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی ہے، لیکن آپ نے پھر عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ جواب ملا کہ ہم نے 1000 افراد کی بخشش کر دی ہے۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں کر آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا کہ جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش بیدار ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے معاوضہ میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس مبارک زیب تن کر لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ مزید حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ احباب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، اسی طرح ایک ایک کر کے سب دانت توڑ ڈالے، اور اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ کرام پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔
پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں تشہد کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے سود ہو کر رہ جائے گی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وصیت کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدعا کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ دونوں حضرات کو جو اذیت ہوئی ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ روز حشر قریب ہے اور میں زیادہ آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کرنی کی عظمت جاگزیں ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں رہائش پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے آپ کو نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تھے۔ تو یہ تھے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بہت خوبصورت واقعات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح فکر آخرت اور خشیت الہی پیدا ہو اور ہم مخلوق سے بے نیاز ہو کر خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں، آمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔